جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، تو یہ ابو سفیان اور اس کی بیوی، انہوں نے مکہ سے باہر نکل کر اور جا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا، اور ان پہ ہیبت طاری ہوئی۔ یہ اس وقت اتنے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے، تو لہٰذا ابو سفیان اور ہجلہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ ہی مل جائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ان کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے، اور انہوں نے آ کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، ان کا تو یعنی کوئی دنیا میں وہ تو ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو انہوں نے رحمت کی بجائے اس کو کہ قتل کیا جاتا، اور کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو امان دی اور کہا جو اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا میں اس کو بھی معاف دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی، اور نتیجتاً یہ مسلمان ہو گیا، لیکن دل سے نہیں۔ اب یہ مسلمان جب ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا معاویہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ اسلام کا وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس کے بعد آخری خطبہ تھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگ گئے، اور اس کے تقریباً 2 سال بعد جو ہے یہ واقعہ 630 ہجری کا ہے، اور 632 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ اسلام میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی ان کے لیے اتاری، سورۃ مائدہ میں ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ دل سے نہیں ہوئے، یہ سینے سے مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بڑے معنی خیز اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ یہ دل سے نہیں، یہ سینے سے مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ منافق ہے اور اسلام کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے جو ہے وہ بچ کے رہنا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن ان لوگوں نے اسلام میں شامل ہو کے اسلام میں سازشیں کرنی شروع کر دیں، اور ان کی سازشیں بڑھتی گئیں۔ یہ پیسے والے لوگ تھے، یہ لوگوں کو خریدتے تھے، ان کو لالچ دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جو معاویہ ہے اس کا بیٹا، وہ حضرت عمر کے دور میں شام کا گورنر بنا، اور جب شام کا گورنر بنا پھر وہ کنٹینیو چلتا آیا شام کا گورنر۔ اس نے وہاں پہ کیا کیا کہ شام کا ایک جنوبی علاقہ تھا، وہ وہاں کا کرسچن ایک قبیلہ تھا، کلب اس کا نام تھا، اس قبیلے کا ایک جو ہے وہ جو سردار تھا، بے حدل کی بیٹی جو ہے میسون کے ساتھ اس نے شادی کی، کیونکہ ان کے ساتھ وہ اسلام کی جنگیں ہوتی تھی، اور اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ اپنا امن قائم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ایک رشتہ بنانے کے لیے معاویہ نے میسون بنت بے حدل کے ساتھ شادی کی، اور اس میسون بنت بے حدل جو کرسچن عورت تھی اس سے پھر یزید کی پیدائش ہوئی۔ اب یزید کی جو تربیت ہوئی، وہ عورت اپنے میکوں کو تو ملتی تھی، تو جب وہ میکوں کو ملتی تھی یزید ادھر جاتا تھا، وہاں رہتا بھی تھا، تو وہ لوگ کرسچنز میں تو شراب وغیرہ جو ہے وہ تو پیتے ہیں، تو یہ ان کو دیکھتا تھا، تو یہ بھی ان کی طرح جو ہے وہ شراب کا عادی ہو گیا، جوا کھیلنے لگ گیا، یہ میں نہیں انر منکر اور ان چیزوں کو یہ صحیح نہیں سمجھتا تھا، اور یہ جو ہے یہ اسلام کی روایات کو بھی اتنا اس نے نہیں پڑھا، اور نہ اس نے ان کے اوپر توجہ دی، اور پرانی وہ دشمنی جو جنگ احد کے مقام پہ ہوئی تھی وہ اس نے لی، اور کیسے اس کے دادا کو جو ہے وہ مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا، وہ چیزیں ساری اس کی تربیت میں شامل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بگڑا ہوا غنڈہ ٹائپ کا ایک یعنی وہ مسلمان تھا کہ جو آدھا کرسچن اور آدھا مسلمان تھا، میں یہ کہوں گا۔ معاویہ کے بعد یہ خلیفہ بن گیا، اس سے پہلے معاویہ نے بھی بہت جو ہے عجیب قسم کی سیاست کی، اور اس نے لوگوں کو خریدا اور اپنے بندے لائے اور پیسے کا لالچ دیا اور اقتدار کا لالچ دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیچھے سے چکا کر کے مولا علی کے ساتھ جنگیں کروا دیں، اور ایسے بہت سارے اسلام میں اس نے جو ہے نا وہ رولے کروائے۔ لیکن بعد میں جب دنیا سے گیا تو پھر یہ یزید آ گیا۔ جب یزید کی حکمرانی ہوئی، یہ خلیفہ بنا، تو
رواج تھا کہ سب لوگ جو تھے وہ آ کے وہ خلیفہ کی بیعت کرتے تھے. تو اس میں کچھ تقریباً کوئی 16 کے قریب جو بہت ہائی قسم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی کہہ لیں اور صحابیوں کی اولاد بھی کہہ لیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بیٹا بھی تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے بیٹے تھے. تو وہ کوئی 16 کے قریب 16 کے قریب یہ لوگ تھے جنہوں نے یزید کے کریکٹر کی وجہ سے اور اس کی وہ کرسچینٹی کے ساتھ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیعت نہیں کی. صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں تھے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ تو خلافت کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے نا، وہ تو خلافت لینا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ صرف دین کے اوپر ان کی توجہ تھی، وہ دین کو سیدھا کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ دین میں کوئی ایسی چیزیں نہ آ جائیں جیسی بدعتیں پہلے. تو ایون یہاں تک ہو چکا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سور کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے. یعنی لوگ شراب کے ساتھ ساتھ اس مسلمان جو تھے وہ سور کا گوشت بھی کھانا شروع ہو گئے تھے، اور پھر ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ اس سے تمہیں بیماریاں نکل جائیں گی یا تمہیں الرجی ہو جائے گی کوئی، تو یہ نہ کھاؤ. تو پھر وہ ہٹتے تھے. ادروائز مسلمانوں میں یزید کے دور میں بہت ساری ایسی غیر اسلامی رسومات اور ایسی غیر اسلامی جو ہے وہ روایات بن چکی ہوئی تھیں کہ جن کے خلاف کسی نہ کسی نے تو اٹھنا تھا. پھر مولا امام حسین تو جو تھے وہ تو نواسہ رسول تھے، انہوں نے تو اپنے دین کی حفاظت کرنی تھی.